الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وصحابته الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين ہر کے باشد گفتگو صلو غلام آتش دوزخ شود بروے حرام الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے یا اللہ ہم رہیں یا نہ رہیں پر یہ دعا ہے دل کی دین احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے اور عزت قرآن رہے قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے مسلم کا عمل قرآن پہ ہو وہ دور خدایا پھر آئے حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین محفل اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال سارے بابرکت سونی رات بابرکت محفل میں شریک ہیں دعا کرو اللہ کریم کی محفل پاک کا برکتاں سارے کو نصیب آج دی رات سارے راستے دو عید دی رات ایک جمعہ دی رات ہے وہ بھی ساری عید دی رات یہ سب برات یہ بھی ساری عید تے خوشی دی رات دو فضیلتا دو برکتا کی رات کو حاصل ہے اللہ کریم نے کرم کی تھے یہ مبارک رات نیکاں دی زیارت کرنا شب پیا حاصل تھی ہے نیکاں دی آمین کا صدقہ اللہ کریم اصل سارے نے تمام مشکلات کو آسان کیا عزیزم قاری محمد اشرف صاحب نے سونی محفل کا اہتمام کیا تسا حضرات نے قدم دل میں سکھ نے تعاون فرمایا اللہ کریم سب کی محنت کو سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے دنیا آخرت میں ان کا بہتر اجر عطا عبادت کی رات ہے اور میرا ارادہ ہے کی رات بدل سے چراسا
جیسا کچھ اللہ توفیق جیسی عبادت کر رہی ہے کہیں جا ٹائم کو نہ ایسا مگر قاری محمد اشرف صاحب کی محبت اس حضرات کی زیارت واسطے مختصر وقت واسطے حاضر چند جملے سماعت فرماؤ گفتگو کو مکمل کرا. میں اپنی مسجد تہران کی تاریخ کتاب علیہ صلاۃ التسبیح پڑھوں فرض نماز بھی سہوں والے پڑھوں نماز کو نہیں پڑھی نواب سوائے سے نماز پڑھوں تھوڑا ہے تھوڑی دیر توجہ فرما. اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان کی ابتدا میں رات کی شان بیان کر رہے ہیں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ مبارک رات آدمی توجہ شب برات ہر حکمت والا کام تقسیم کیا ہے. یہ بجٹ دی رات اللہ کریم نے کل امر اللہ سے بتایا سارے معاملات کو کی رات تقسیم کی. آقا کریم نے انہی وضاحت بیان کی. سال میں جتنے بالا میں جمنا ہوتے انہوں نے ایک الگ رجسٹر تیار تھی دے الگ لسٹ بننے دیے اور وہ رجسٹر لکھ دیتا دے کہ فلانی فلا وقت فلاں گھر میں تھی بات سال میں جتنا بندہ کو رزق ملنا ہوتے انہوں کا فیصلہ بھی ہی رات تھی. سال میں جتنا بارشی تھیمنا ہوتے آسمان کو جتنا برکتہ کا نزول تھیمنا ہوتے انہوں کا فیصلہ بھی ہی رات تھی. اللہ محفوظ رکھے جتنا مصیبت نازل تھیمنے ہوتے انہوں کا فیصلہ بھی ہی رات تھی. سال میں جتنا بندے کو موت آنی ہوتی ہے انہوں کا فیصلہ بھی ہی رات تھی. الگ رجسٹر تیار کی میں جی میں پورے سال سے بہت جوڑ والا تھا نہ لکھی. یہ سارے فیصلے ہی رات تھی. نبی سے فرمایا ایک بندہ شادی کی خوشیاں میں مصروف ہوتے ایک بندہ مکان کی تعمیر میں مصروف ہوتے اور خواہشیں رکھی ہوتے مکان بڑھنے سے سکون نہ آسان حال یہ ہوتے انہوں نے ملکوں کی لسٹ آ چکا. ایک بندہ دنیاوی مصروفیات مگن ہوتے دنیاوی لہو و لعب شور و غل دنیاوی ضروریات کی طرف مگن ہوتے حالت ہوتی ہے ان کا کفنی بازار آ چکا. یہ سارے فیصلے ہی رات تھے. ہی واسطے تو نے میرے آقا کریم نے اپنے غلاموں کو حکم دیتا. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کتاب الصلاۃ پڑھو حدیث نمبر 1388 حضرت علی پاک کی حدیث پاک تراوی ہے. میں نے نبی سے فرمایا جب میں شعبان کی 15 دی رات آئے اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها. فرمایا جب میں شعبان کی 15 دی رات آئے رات کو قیام کیتا کرو دن کو روزہ رکھا. قیام کا حکم دیتا عبادت کا حکم دیتا. کیوں ہی رات ساری تقدیر دے فیصلے دی بنے ہوئے. یہ واسطے فرمایا غفلت نہ گزرے رات تھوڑا فیصلہ تھی بنے. یہ واسطے یہ رات تو اللہ دی یاد مصروف تھی وجہ اس قسم کی
ادھی رات اللہ کے گھر میں رات کو قیام کیتا کرو، عبادت کی کرو، وصوموا یومہا، 3 روزہ رکھا۔ اب حضور نے انہیں حکمت دسی اور میں دل ملے 14 کی شام کو سورج غروب تھی دے اللہ کریم آسمان دنیا پہلے آسمان دے ہوتے اپنی شان کے مطابق نزول فرمائے، انہیں جلوہ کری تھی یہ پہلے آسمان سورج غروب تھی دے رب کریم دی جلوہ کری پہلے آسمان تے تھی دیے اور رب تے طرف حکم تھی دے اعلان کرو ہے کوئی بخشش طلب کرن والا میں کو بخش دے، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں کو رزق عطا فرماواں، ہے کوئی مصیبت زدہ فریادی فریاد کرے میں انہی فریاد کو پورا کرا انہی مصیبت دور کر دے ماں، ہے کوئی عافیت کا طلبگار میں کو عافیت عطا فرماواں۔ رب تک کوئی نبی سے فرمایا رب کی رحمت جب ٹھاٹھا میں چوکی رحمت کے دروازے کھلے پہ ہوندن ای وقت تسا سامتے نہ گزرا ہے جنن رب کے طرفوں اعلان تھی دے پہ ہوندن ساری رات اعلان تھی دن تاکہ طلوع فجر تک اعلان تھی دے رہنے دے ہے کوئی بخشش طلب کرن والا لوگوں بخش دے۔ خوش قسمت نو اللہ رب کی طرف اعلان کی نبی ہوتے ایک جو ہاتھ چاہتے دعا بیٹھے منگتا ہوں اللہ سے بخشش یہ واسطے میں ای رات منگی ہوئی دعا رد نہیں تھی بشرطے کہ جائز دعا ہو ناجائز تو گناہ کی دعا ہے۔ ای رات کو قبرستان مننا بھی نبی سے کوئی ساتھ قبرستان قریب ہوتے تو حاضری ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں حضور تشریف فرما ہم ایسے صدیقہ حضور کو تلاش کریں گے جنت البقیع میں پہنچے جتھا حضور دعا ہے رو رو تے حضور امت وقت دعا پہ آقا کریم نے ہمیشہ تو صدیقہ کو دل لٹھا نہ دل جملے فرمائے نے کو سنو اور میں نے میں سلام کم سنتا ہے ہم جبریل علیہ السلام کے بلائن سونا اج شب برات ہے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سمندر ٹھاٹھا وچے تو سب امت کی بخشش کی دعا کرو اللہ کریم پر امت کی بخشش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آقا کریم فرماتے میں رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہ کریم نے میری دعا کو قبول فرمایا اور حضور نے تعداد رسی کہ میری امت میں کتنے لوگوں کی بخشش ہے اور میں بنی کل قبیلہ ہے نا وہ قبیلے کے جتنے بکرے ہیں عرب شریف کے جتنے قبیلے ہم سارے تو زیادہ بکرے ہیں بنی کل قبیلے ایک ایک بندے کی بکری 1000 تو بھی زیادہ تو میں ان قبیلے کے جتنے بکرے ہیں وہ بکرے کے جسم کے جتنا وال ہے ان والا کی تعداد کے برابر اللہ نے میری امت کی بخشش لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں کی بابرکت رات بخشش نہیں اگر وہ کوئی جرمہ بھی جو کوئی ایسے جرم میں جرا سارے اندر باتا میں دے تو سنو انہیں بیٹھے بیٹھے تو نبی سے فرمایا کینے والے بندے کی بخشش نہیں تھی جن دل میں کینہ ہے بغض تے حسد ہے ان کی بخشش نہیں لہذا کہنے والے میں بغض رکھتے ہوئے اللہ واسطے اپنے کو صاف تاکہ این رات میں وقت تک محروم نہ سود خور کی بخشش نہیں تھی
آدھی شرابی شراب پیمن والا ہے تے عادت بڑائی ودے اونی بھی رات کوشش پیو ماں دا نافرمان ہے پیو ماں تے ناراض ہے اونی بھی رات کوشش اپنی چادر کو تکبر کی وجہ سے لٹکا کے ڈھونڈے کپڑے کی ہلیکن ودے رکھتا لے تکبر کی وجہ سے حالت بڑائی ودے اونی بھی رات کوشش لہذا اگر انہیں ظلمائی کو کوئی جرم ہے انہیں یہ بیٹھے ہی توبہ کرو اینڈ بعد یہ جرم نہ کرے سود دی لعنت تو بچو پیو ماں ناراض ہے انہیں کو راضی کرنے کی کوشش ناراض تھی کہ دنیا کو چلے دن انہیں دے راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے انہیں واسطے بخشش کی دعا زیادہ شراب دی لت لگی ہوئی ہے اللہ واسطے کو چھوڑ زناکاری کی عادت ہے سچی توبہ کرو کبیرہ گناہ کو توبہ کرو انشاءاللہ رب دی بارگاہ میں امید ہے آج کی رات کی برکت نال کریم بخش دے اتنا دیر محفل ہے الحمدللہ سنا ناتا بھی سنو ریڈی ہوتی رات حضور کی نعت سننا قرآن حدیث سننا یہ بھی عبادت ہے اور جویں ہی کہ میں ختم تھی گئے کچھ خاص باتوں معمولات آج کی رات ہے وہ ذرا سماج فرماؤ سے میں اجازت چاہتا سورت یاسین شریف سورت دخان شریف سورت ملک انہیں سورتوں کی تلاوت ضرور کریں جی میں تو ختم تھی یہ سورت تفریح ہے ضرور پڑھائے زیادہ نہ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھائے 3 دفعہ سورت یاسین 3 دفعہ سورت دخان اور 3 دفعہ سورت ملک ضرور شریف جتنا کی سکے کثرت نہ جو سیدی سے پاک ہے حضرت امام حسن مجتبی سے سوال کی حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شاگرد سوال کیا سونا شب برات کی میں گزارا امام حسن سے جانتے رہے امام حسن مجتبی سے فرمایا میں رات کے 3 حصے لے یعنی ساری رات جاگنا لیکن 3 حصے میں تقسیم یہ رات کا پہلا حصہ میں اپنے نانا سے ذات پہ ضرور پڑھتا کثرت نال ضرور پڑھو میں سو جاؤں یا تصویر جتنا تھی سکے اللہ کو پورا پڑھنے کا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ جائے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک کثرت نہ پورا نہیں آتا استغفر اللہ جتنا زیادہ تھی سکے ادھر تصویر امام حسن سے فرمایا میں دوسرا حصہ شب برات کا استغفار ہے استغفار کتنے جاتا ہے روز
چیزاں امت واسطے پناہ ہے پہلے قوم دے جتنے جڑے کرتوتاں دی وجہ تو عذاب ہے وہ گناہ سدے وچ بدل جائے عقل پاتے انہاں قوماں کو بھی وہ گناہ سدے پاتے مگر سدے عذاب کیوں نہیں آتا سدے شکلہ کیوں نہیں بدل جائے سدے مکان تے دروازے دے اوپر کیوں نہیں لکھی گا جو رات چوری کرتے ہیں یہ رات گناہ کی ہے سدے عیب رب کیوں پردہ پاتی کرے سدے منہ سونے نہیں کہ حضور کی ذات کی پہلے قوم جرم کرن عذاب آبے کاٹ نہ رہے اتنا عذاب منگتے نہیں آتا انہی وجہ کہ حضور تیرا رو رو تے دوئی منگیا نے وہ دوئی کام دیا اعلیٰ حضرت نے واسطے فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے حضور درو من کرنا جنہاں کافر لوگ حضور کو منے دینا تکلیف دے دیا حد تو عذاب مند دے روز لڑائی کھڑے گھرنا ہو قرآن پاک پڑھو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللہ کریم نے فرمایا وقت یاد ذرا انہیں اچھا کافر اللہ کرے حق کے ذرا حضور کہتے ہیں اور سارے کے اسمان کو پتھر سب کو ہلاک کر دے کہ کوئی درد نہ کرنا حضور نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کریم منے کہ نہیں حد و عذاب منے اللہ کریم نے میرا جواب دیتا کوئی قرآن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ کی شان نہیں نہ کو عذاب دے وے کیوں معبود تو سد موجود اسا انہاں دے کرتوتاں کو نہیں دیکھنا محبوب صلی اللہ علیہ صورت کو ثابت کیا تھیا اے امت عذاب کن کیوں بچی پئی ہے حضور دے سکتے اگو سنو دوچی پناہ کیسا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ کی شان نہیں نہ کو عذاب دے وے کیوں اے تب مجرم لوگ ہیں مگر ہدایت کیوں وہ ہستے امتحان دے استغفار کرتا انہیں پورے شہر جو سیدنا صدیق اکبر کی ذات کی ہے حضرت عمر فاروق جیسے ہستے ہیں حضرت عثمان غنی جیسے حیاتی کاملی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی ہستے بھی ہیں فاروق عذاب نہیں بھیجنا تو سب موجود ہی ہے اور مجھے انہیں جو ایسے لوگ ہیں تیرے استغفار طلب کریں انہیں کی برکت نال اسا کافر تے بھی عذاب ڈالے سبحان اللہ استغفار کی کثرت رکھو اللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب آ گیا قرآن پڑھو آثار بالکل ظاہر تھی گیا اگر سارے اکٹھے تھی تیرا کوئی معافی جن کہیں حق حقوقاً معاف کرائے نے حتیٰ کہ سیل جو میری دیوار لگی ہوئی نا وہ سیل بھی کاٹ دے وہ مٹی سچی توبہ کی تو نے استغفار کی تو نے آیا ہوا عذاب تک استغفار بھی کر سکتے پھر خصوص کیا جتنی تصویر پڑھ سکتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ایک باری پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ان کی تصویر ضرور پڑھنی ہے ویسے معمول بناؤ ہر نماز فجر کے بعد ایک تصویر پڑھو
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. حضور فرمائے جرا ایک تسبیح سویرے سویرے پڑھ سی تاویں سمندر دی چھٹ دے برابر ہی گناہ ہو سکتا. اللہ معاف فرمائے. ان کلمات کی کثرت کو بالخصوص احتیاط کرو. اے کریمہ دی تسبیح زیادہ تھی سکے 111 دفعہ اے کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کلمہ شریف جتنا تھی سکتے کثرت نہ. اور امام حسن بن عباسی فرمایا میں آخری رات کا تیرا تیجا حصہ تے آخری حصہ ہے میں اپنے رب کی عبادت کرنے جتنا تھی سکے نوافل پڑھ سو. ترے دعایں ضرور پڑھنے اپنا طریقہ میں عرض کرے نا وہ جو میں پھر ختم کی سی باہیں تھی کہ باہیں گھر پڑھو تو زیادہ بہتر ہے. نوافل جتنا گھر میں پڑھنے کا ثواب تھی نا اتنا مسجد تھی. فرائض کی پابندی کی مسجد پڑھو فرض نفل گھر سنت گھر نبی سی سنت عمل بھی تھی سی اور گھر بن جاتی ہے. دور کا نماز نفل پڑھنی ہے اپنی زندگی لمبی واسطے اللہ خیر والی لمبی زندگی دے. اے دور کا نماز نفل پڑھنی ہے اللہ کریم دور کا نماز نفل پہ پڑھنا عبادت سے رب دی پیا کرنا ادھر صدقے کو خیر والی لمبی زندگی عطا. نیت وہ کرنی ہے بندے کو چھڑتا نیت کو چاہیے دور کا نماز نفل عبادت ہے. مطلب قبلہ شریف تو بندگی اللہ تعالی لیکن نیت کیا رکھنی ہے اللہ کریم انہیں دور کرتا دے صدقے میں کو خیر والی لمبی زندگی عطا. خیر کا نام ضرور رکھا ہے لمبی زندگی ہوئے تو خیر والی دعا بعد دور کرتا نماز نفل پڑھنی ہے ہر رکعت میں. ویسے تو سورۃ یاسین بھی ہوئے نا تو جو ہے رکعت ہے سورۃ یاسین مکمل کرنا ہے. اگر سورۃ یاسین نہیں آتی تو ہر رکعت پہ چرائے والی قرآن شریف پڑھتے سورۃ فاتحہ. سورۃ کا پڑھنے کے واسطے اللہ کریم نہ دور دے صدقے کو ہر آفات و بلیات کو محفوظ رکھ. ہر آفات مصیبت و آفات کو اللہ کریم کو محفوظ رکھ. نیت کرنی ہے اللہ کی عبادت دی اور ذہن رکھنے اللہ کی نواز دے صدقے میں کو ہر آفت سے ہر بلیات مصیبت کو محفوظ رکھ. دور کا نماز مکمل کرتے دعا مانگیے آخر میں دور کا پڑھنے اللہ کریم انہیں دور کا دے صدقے میں کو اپنے سوا کئی نہ محتاج. اسی رکعت سے ترے دعائیں ضرور صلاۃ التسبیح کی سکے تو کلمے پڑھو بہتر ہے. اگر جماعت کی ترتیب کبھی پڑھ گئی سو اجرا ضرور پڑھو. نبی سے صلاۃ التسبیح کی بڑی تاکید ہے. حضور فرماتے ہیں ویسے تو روزانہ پڑھنی چاہیے روزانہ بھی میں پڑھ سکتے. حضور نے فرمایا ہفتے میں ایک بار پڑھو. ہفتے میں ایک بار بھی میں پڑھ سکتے مہینے میں ایک بار جب مہینے میں ایک باری نہیں میں پڑھ سکتے سال میں ایک باری اگر سال میں ایک باری نہیں میں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک باری صلاۃ التسبیح ضرور. حضور کی خوشی ہے روزانہ اور صلاۃ التسبیح ہر رکعت میں 75 باری پڑھنے پڑتے. سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چپ کر کے سنتے بیٹھے رہے یہ ساری نیتی پڑھن کی بات سارا جو انہوں نے پڑھو تھا کیا تھی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اب کہتے ہیں وجہ سوائے طریقے میں نوع میں بہتر طریقہ میں انہیں آسان طریقے نال سمجھاوا. تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 15 باری کلمے پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دوبارہ سورۃ فاتحہ تلاوت سورۃ ملاوی بند قرات کرتے نا بند عادت پڑھنا قیام میں یہ جو کلمے یہ 25 باری 15 باری قرات سے پہلے
اور داوری قرات کے بعد اور رکوع بھی رکوع میں تسبیح کے بعد داوری پڑھا لیکن دی اسی پڑھی تے دا پہلی تو جب قوم علیہ السلام رکوع کے بعد اٹھنے کے بعد قوم سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے سے امام سے پڑھتے ہیں قوم میں داوری پڑھا پہلی دے دا انسان ان سجدے میں تسبیح پڑھتے سبحان ربی الاعلی بلے کلمے داوری پڑھو انتالی دے بہتری سجدے تو جلسہ سنے وہ سجدے درمیان درمیان سے نا کہ جلسے میں داوری پڑھو بچپن کا دے پینٹ کرے فریادی جاگتے ہی بیٹھے تھے تو دوسرے سجدے تھی سجدے والی تسبیح کے بعد داوری ایک کلمے پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آخر میں پڑھ کے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یعنی یہ 75 والی تھی کیا تھا ہر رکعت میں 75 والی کلمے پڑھنا تیاری پورے مکمل پڑھنا تیسری رکعت میں ثنائی پڑھنا اس صلاۃ التسبیح کا آسان طریقہ ہے کوشش کرائے آج کی رات کو صلاۃ التسبیح اور جتنا تھی سکے نا جاگتے عبادت اور خود ذکر کر کے دعا مانگو کیوں الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا نام تھوڑی عبادت کے بعد دعا کر کے دی کہ رات کتنے نیک لوگ اللہ کی یاد میں مصروف ہے اور انہوں نے نیکی کا صدقہ انہوں نے عبادت کا صدقہ اللہ کریم سارے عبادت یہ وقت دعا بار بار مانگی کثرت نال مانگی جو نیکا کی دعا میں مدد شریف سویرے کوشش فرمایا روزہ رکھنے دی اللہ رکھ سکو نفلی روزہ ہے فرض واجب نہیں مطلب شکر اگر ہو تو بندے کو مدد رکھو تو ضرور ثواب ہے نبی سے فرمایا شعبان میں 15 کی رات کو قیام کی تک کرو روزہ زیادہ جتنا ہی سکے نا کی رات کو جا کر امام حسن سے جانے فرمایا نا آخری رات عبادت کے وقت گزرے حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے تھا حضور یہ جو ساری رات جاگتے رہتے ہیں کوئی دلیل کیا ہے یہ ذرا کچھ عمل تجھا کریں دے ادھر ثواب کیا مل سکتا آپ نے فرمایا میں تو اپنے ابا جان کا یہ فرمان یاد ہے کہ آپ کو میں نے نبی سے فرمایا میرا اج دی رات جاگتے عبادت وقت گزرے سی اللہ کریم ان نام مقربین دی لسٹ میں شامل کرے اج دی رات سارے بارے فیصلے کرنے ایک رب دی یاد ہے رسول ہو سکتا اللہ کرے سی بہتر کرے وہ بھی اللہ کریم بہتر فیصلے کرے ان ہر فیصلہ سونا ہے اگر جنرل بندہ انہیں یاد مصروف ہو سے آتی رہا جیسے نہ آسی رزق دا تقسیم پیدا ہو سی امید اللہ رزق کی برکت فرمائے اللہ مصیبتاں ڈال دے سی یہ رات کا ہر سال آسی پتہ نہیں اندہ سال سے زندہ ہو سو یا نہ ہو سو لیکن یہ عبادت واسطے ضروری ہے اپنی نیت کو بھی ٹھیک دل کو پاک کوئی برے خیالات برے اپنا دل میں رکھتے ہوئے ذہن کو اپنے کو صاف رکھو دل کو پاک کرو تاکہ یہ رات کا برکتاں اصل سارے کو نصیب بس عرض کرنا سورۃ یاسین ضرور ہے نماز پڑھ سکو تو نماز پڑھے اگر نماز نہ پڑھ سکو تو وہی میں تلاوت کرنی اگر پڑھے ہوئے کہیں کہ حضرات تو ساتھیوں کو کرے سو پروگرام ختم کی ہوئے بیٹھ کی بیٹھ داری اشرف کو اچھا زور کی سورۃ یاسین پڑھ اصل سورۃ یاسین سنتے ہیں یعنی یہ رات اگر پڑھ بھی میں سمجھے پڑھے ہوئے جائیں گے تو سورۃ یاسین تلاوت ضرور سنائیں اور انشاءاللہ جب جو آیات سنا دینا باقی میں داری اشرف سے میں نہیں کرتا میں 9:30 بجے نماز پڑھاؤں نماز میں طائب ہے میں 9:30 بجے امام پڑھے ہولے ہولے پڑھے زیادہ اونچی آواز میں تسبیح ہاتھ دے رہے ہیں انہیں بولے پڑھنا پھر آپ اونچی آواز میں
وہ بے شک انگلی دے اوتے کہہ نہیں سکدا کہ میں اندازہ لائی یہ بندہ بھول ویندے یہ گندی دے اوتے گردا بندے اندر وچ کوئی حاضری نہیں اجازت اللہ کریم اصل سارے کو اپنی عبادت دا ذوق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ایمان اللہ کریم برکت فرمائے دعا کرتے مکمل کیا کرے نا تو میرے واسطے دعا کرو میں نکم اپنے واسطے دعا کروں یہ رات دعا میں نہ بھولائے دعا ضرور کرنا اور کبھی تک نہیں واسطے دعا مانگنا تو فرشتہ دعا میں شریک تھی فرشتے دعا مکمل تھی نا فرشتے کیا کریں جڑا کچھ اپنے مومن بلا واسطے منگے یا اللہ تے بھی دے واسطے مومن واسطے دعا منسو مخلص بن گئے جتنا کئی واسطے دعا منسو نہ کبھی تھے وہ مفت دعا کا فائدہ تو کوئی اللہ کریم اصل سارے آج بھی رات میں بچتا نال مال دعائیں کرنے نا میری شد قدر واسطے سرکار نے دسی ہے علماء کو میں نے تین دعا کو تین رات میں پڑھنا سارے پرسوں چاہتے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عني لكريم عبادت ذات صدقے ساری دنیا رسول اللہ کرے سارے سکھا نال جیو اللہ کریم اپنے سوا کوئی نہ محتاج سب سے جائز مقاصد اللہ کریم پورے فرما دے منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی یا نبی آپ کا آسرا چاہیے آپ کا آسرا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اس سے کم بات نہیں ہے والی نہیں دل میں جتنا تڑپ ہے مکہ شریف تو مدینہ شریف کھونا وہی کا دعا کرنی ہے تو ساری حاضری بہت جلدی میرے دیوے کے انہوں نے بھی دل کی تڑپ ہے میں وہ شعر پڑھنا پیا تو آمین ضرور آ میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے میرے سر کو حرم کی فضا Oh
عليه توكلت وإليه